آپ سارے مڈل کلاس سے ہیں یا محنت کش کلاس سے ہیں یا تو میں ساروں کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا۔ سب سے امپورٹنٹ بات اس وقت جو ہمیں لگتی ہے دنیا میں جو ہو رہی ہے اس کا ہماری پارٹی کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہے۔ ہماری پارٹی نے آج تک اپنی یہ شناخت یا یہ آئیڈینٹی ظاہر نہیں کی، کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے تھے عام لوگوں کی پارٹی، عام لوگوں کی حکومت، ہم عام لوگوں کے نمائندے ہیں، جاگیردار سرمایہ دار مافیاز کے خلاف ہیں۔ لیکن یہ تھوڑی سی مبہم سی بات لگتی تھی، کئی دفعہ لوگوں کو غیر واضح بات لگتی تھی۔ لیکن آج دنیا کے حالات ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اناؤنسمنٹ کرنا، آج اعلان کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں یہاں پہ آپ کے پاس آیا ہوں کہ دنیا میں اس وقت جو ہے ہر طرف جنگیں ہو رہی ہیں، جنگوں کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان میں ابھی تک اس کے ڈائریکٹ اثرات نہیں پہنچے، لیکن تھوڑا سا ہم نے دیکھا ہے مظاہرہ جب انڈیا اور پاکستان کی جھڑپ ہوئی ہے ریسنٹلی۔ وہ اچھی بات ہے کہ وہ اب بڑھی نہیں آگے، نہیں تو وہ بہت سے اپنے ساتھ مشکلات اور مصائب لے کے آتی لوگوں کے لیے دونوں ملکوں کے اندر، جو کہ ہم نہیں چاہتے۔ ہم انسانیت کے پیغمبر ہیں تو ہم امن کے پیغمبر بھی ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہیں پہ بھی جنگ ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ اپنے بحران کی اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، اس کا ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ اب وہ کسی کو بھی کچھ بھی دینے سے قاصر ہے۔ بھوک بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، اچھی تعلیم دینے کے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس اپنے گھر والوں کو عزت کی زندگی دینے کے پیسے نہیں ہیں، مکان کوئی نہیں خرید سکتا پاکستان میں۔ اچھا بھلا مڈل کلاس کا آدمی عورت بھی مکان خریدنے کے بارے میں خاموش ہے، کیونکہ مکان اتنا مہنگا ہے۔ لوگ اپنے باپ داداؤں کے گھر میں ابھی تک رہ رہے ہیں۔ نئی جنریشن کا پتہ نہیں وہ کیا کرے گی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ 2.5 کروڑ بچہ آپ کا اسکول نہیں جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ادھر کئی کروڑ لوگ ایسے ہیں نوجوان جو کہ وہی 2.5 کروڑ سے پہلے زیادہ بچے نہیں جاتے تھے، تو وہ بھی جوان ہو چکے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ان پڑھوں کی تعداد کتنی ہے یہاں پہ۔ تو پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحران کی کیفیت ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ اپنی ہچکیاں لے رہا ہے آخری۔ لیکن چونکہ سرمایہ دارانہ نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا تو یہ نئی تباہی کے اور بربادی کے آثار جو ہیں اس کو پیدا بھی کرتا رہتا ہے، ان کے حالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اسی لیے ہوئی کیونکہ دنیا میں وسائل اور قبضے کی لڑائی تھی، وسائل پر قبضے، مواقع پہ قبضے، ذرائع پیداوار پہ قبضے کی لڑائی تھی۔ اب وہ لڑائی ہمیں پھر شروع ہوتی نظر آ رہی ہے بڑے پیمانے پہ، اور ہم شاید تیسری عالمی جنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں، کیونکہ جب سرمایہ کا بحران ہوتا ہے تو وہ اسی طرف لے کے جاتا ہے آپ کو۔ تو اس لیے ہم آج اعلان کرتے ہیں ببانگ دہل، ہم نے آج تک کبھی نہیں کیا، ہم شروع سے یہی ہیں، ہماری پہچان بھی یہی ہے۔ برابری پارٹی ایک سوشلسٹ پارٹی ہے، ہم پاکستان میں سب سے بڑی سوشلسٹ پارٹی ہیں۔ ہمارے تمام جو کارکن ہیں، رکن ہیں، وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم پختونخوا میں بھی ہیں، ہم سندھ میں بھی ہیں، ہم بلوچستان میں بھی ہیں، ہم پنجاب میں بھی ہیں، آزاد کشمیر میں بھی ہیں، ہم گلگت بلتستان میں بھی ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پاکستان میں برابری پارٹی کے لوگ نہ ہوں، کارکن نہ ہوں، ووٹر نہ ہوں۔ لیکن چونکہ میڈیا پہ اسپیس کم ہے اس وقت، 3 پارٹیوں کی لڑائی آپس میں چل رہی ہے، اور سارے اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو وہ گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں اپنی طرف۔ پہلے ووٹ پالش کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، بعد میں مظلوم بن جاتے ہیں۔ سب پارٹیاں یہی کچھ کر رہی ہیں، بڑے عرصہ ہو گیا ہے پاکستان میں۔ لیکن یہ سب پارٹیاں جن پہ مشتمل ہیں وہ جاگیردار سرمایہ دار مافیاز ہیں، وڈیرے ہیں، سیاسی پیر و مرشد ہیں، یا قبائلی سردار ہیں۔ برابری پارٹی میں ایسا کوئی انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہماری پوری پارٹی کے اندر کہیں پر بھی ایسا کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی ہماری پارٹی کے اندر انٹری منع ہے۔ ہماری پارٹی صرف اور صرف مڈل کلاس اور محنت کشوں کی پارٹی اور غریبوں کی پارٹی ہے۔ تو یہ کھڑی بھی صرف اشرافیہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، امیر اشرافیہ، دولت مند اشرافیہ۔ ہماری ان کے ساتھ سیاسی لڑائی ہے، سیاسی جنگ ہے ہماری ان کے ساتھ۔ تو آج ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہماری اصل بڑی لڑائی جو ہے وہ ان 3 پارٹیوں کے سامنے ہے اس وقت، جو کہ 3 بڑی سرمایہ دار پارٹیاں ہیں، جن میں ایک مسلم نون ہے، دوسری پیپلز پارٹی ہے، اور تیسری پی ٹی آئی ہے، یعنی تحریک انصاف۔ اور یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں یہ سرمایہ دار پارٹیاں ہیں، اور ہم واحد پارٹی ہیں پاکستان کی جو سوشلسٹ پارٹی ہیں، اور وہ عوامی سطح پہ جو پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے۔ سوشلسٹ پارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام ذرائع پیداوار، تمام وسائل،
یہ ہم لوگوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، ہم حکومتیں بھی لوگوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ ریاست کو چلائیں. ہم کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی دنیا، عام لوگوں کی حکومت، سوشلسٹ نظام، سوشلسٹ حکومت. تو اب یہ کیوں ہم نے آج کہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں چونکہ سرمایہ داری نظام تقریباً ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، تو ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں جو کہ اپنے ایڈوانس ترین ملکوں میں سوشلسٹ کہلاتے ہیں، اور وہ سوشلسٹ کہلا کے فخر بھی کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ الیکشن جیت رہے ہیں، اور وہ وہاں بڑی بڑی شخصیات کے طور پہ ابھر رہے ہیں. ان میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ برنی سینڈرز کا ہے. یہ واقعہ کچھ عرصہ پہلے سے ہے. امریکہ میں باقاعدہ سوشلزم کے خلاف ایک کیمپین کی گئی تھی. مکارتھی کے زمانے میں، سینیٹر مکارتھی کے زمانے میں باقاعدہ وچ ہنٹ کیا گیا تھا. لوگوں کو چن چن کے ختم کیا گیا تھا وہاں پہ، یا اس طرح کے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور کچھ کو مار بھی دیا گیا. اور امریکہ میں باقاعدہ سوشلزم کے خلاف ایک تحریک تھی، جس کی وجہ سے وہاں پہ سوشلزم پنپ نہیں سکا اس وقت. اس سے پہلے جے ایڈگر ہوور جو ہے، جو کہ ایف بی آئی کا ڈائریکٹر تھا، اور کچھ 35-40 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ ایف بی آئی کا ڈائریکٹر رہا مسلسل. وہ بھی سوشلسٹوں کے خلاف تھا، لیفٹ کے خلاف تھا. ایون کہتے ہیں کہ جان ایف کینیڈی جو ہیں، جو کہ اپنے آپ کو لیفٹ کے کہتے تھے، لبرل لیفٹ کے، ڈیموکریٹک پارٹی کے وہ تھے، اور ڈیموکریٹک پارٹی تھوڑی سی ٹلٹ کرتی ہے لیفٹ کی طرف امریکہ میں. تو وہ جو جے ایڈگر ہوور تھا، اس نے جب تک وہ رہا ایف بی آئی میں، اس نے چن چن کے ان کو نکالا کہ کہاں کہاں کوئی امریکہ میں سوشلسٹ ہے، ایکٹیو سوشلسٹ ہے، یا ایون آئیڈیولوجیکل بھی ہے. اس طرح ان کے خلاف کیا گیا. اور کہتے ہیں کہ جان ایف کینیڈی کی جو ڈیتھ ہے، اور جان ایف کینیڈی کی جو اس کے خلاف جو کیمپین چلائی گئی، اس میں بھی جے ایڈگر ہوور کا ہاتھ تھا. اس حد تک وہ اس طرح کا آدمی تھا کہ اس نے امریکہ میں سوشلزم کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری جان کی بازی لگائی، اور پوری اپنی جان کے ساتھ اس نے اس کے خلاف کیمپین کی. لیکن اسی امریکہ میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برنی سینڈرز جو ہے وہ ابھرتا ہے اور الیکشن لڑتا ہے ڈیموکریٹک پارٹی سے، جو کہ میں نے اب کہا کہ تھوڑی سی لیفٹ انکلائن پارٹی ہے. وہ لیفٹ کی پارٹی ہے نہیں، لیکن چونکہ امریکی سرمایہ داری نظام کے اندر 2 پارٹیاں ہیں جو ان کی بڑی نمایاں پارٹیاں ہیں، تو ان میں سے ایک ریپبلکن پارٹی ہے جس کو جن کے ٹرمپ بھی ہیں، جس پارٹی کے، وہ تھوڑی سی رائٹ ہے اور یہ تھوڑی سی لیفٹ ہے، بس ایک فرق ہے. تو ریپبلکن پارٹی کے سامنے جب پریزیڈنٹ کا الیکشن ہونا تھا، تو ڈیموکریٹک پارٹی سے 2 لوگ انہوں نے وہ کیے پرائمری کے لیے نامنیٹ. ایک کا نام تھا برنی سینڈرز، ایک کا نام تھا اوباما، براک اوباما، آپ کو معلوم ہی ہے. اچھا، وہ جو پرائمری کے الیکشن میں یہ آپس میں ان کا مقابلہ ہوا، اور یہ برنی سینڈرز جو ہے یہ سوشلسٹ کہتا تھا اپنے آپ کو، ڈیموکریٹک سوشلسٹ. اور پورے امریکہ میں نوجوانوں کے سامنے اس نے باقاعدہ تقریریں کی، اور نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد اس کے کانگریگیشنز کے، اس کے جلسوں میں آتی تھی. یہ فیکٹ ہے، آپ جا کے کہیں بھی دیکھ لیجیے. لیکن ہوا یہ کہ وہ یہ ہار گیا پرائمری کا الیکشن، اور اس کے بعد وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں نے کہا تھا اگر یہ اپنی پارٹی بناتا ہے سوشلسٹ پارٹی امریکہ میں اس وقت، تو بہت بڑی پارٹی بن سکتی ہے. لیکن وہ اتنا حوصلہ نہیں کر سکا. لیکن وہ دوبارہ پھر ہلری کلنٹن کے سامنے ایک دفعہ پھر لڑا. نہیں سوری، میں غلط کہہ رہا ہوں، اوباما کے ساتھ نہیں لڑا تھا، وہ ہلری کلنٹن کے ساتھ لڑا تھا پہلی دفعہ. میں دوبارہ بول دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو. وہ ہلری کلنٹن کے خلاف لڑا تھا پہلی دفعہ پرائمری میں، اور ہار گیا تھا. اگلی دفعہ وہ جو بائیڈن کے سامنے لڑا، جو بھی امریکن پریزیڈنٹ تھا ٹرمپ سے پہلے، اور اس میں بھی وہ پرائمری میں ہار گیا. وہ جب ہار گیا تو اس کے بعد پھر اب اس کی جو شناخت ہے وہ ہے تو سوشلسٹ، لیکن اس کا بہت بڑا اس وقت نام نہیں ہے اتنا جتنا ایک اور آدمی کا ہو گیا ہے. وہ آدمی ہے، اس کا نام ہے زوران ممدانی. اس کے درمیان میں ایک عورت کا بھی ذکر کروں گا، وہ بھی ڈیموکریٹک پارٹی کی ہے. یہ تینوں ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، مطلب لیفٹ کی پارٹی کے ہیں، بائیں بازو کے. الیگزینڈریا اوکاسو کورٹیز اس کا نام ہے، وہ کانگریس وومن ہے، وہ بھی سوشلسٹ ہے، اپنے آپ کو کہتی ہے ڈیموکریٹک سوشلسٹ، وہ بھی لیفٹ کی ہے. اور وہ بھی 2 دفعہ سے اس وقت کانگریس وومن ہے، 2
ٹرمز وہ کر چکی ہے. لیکن اب ریسنٹ جو ہوا ہے، یہ جو ممدانی کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. دیکھیں سرمایہ داری نظام کا جو گڑھ ہے نا، سرمایہ داری نظام کا جو سب سے بڑا ملک ہے وہ امریکہ ہے. وہ اس کو چلاتا ہے. وال اسٹریٹ ملٹری کامپلیکس جو ان کا ہے ادھر سے یہ چلتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. ایک طرح ابھی تو ٹرمپ کا آپ حال دیکھیں کہ ابھی اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ وینیزویلا کا جو آئل ہے وہ ہم بتائیں گے کہ کس طرح اس کی پرائس کیا ہوگی، اور ہم بتائیں گے کہ وہ کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. مطلب اس حد تک وہ بالکل اوپن ہو گئے ہیں. سرمایہ داری نظام ایکچولی نظام ہی ظلم کا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی چھپ چھپ کے چلتا رہتا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب بحران میں آتا ہے یہ نظام تو بدماشی جو ہے وہ آپ کو صاف نظر آتی ہے. پھر مقابلے بازی کا یہ سارا نظام ہے، تو اس لیے آف کورس مقابلے بازی تو پھر اسے لڑائی ہے. پھر جب لڑائی ہے تو پھر لڑائی میں کوئی کس حد تک بھی جا سکتا ہے، تو وہ آپ کے سامنے جا چکا ہے ابھی ٹرمپ جو ہے. تو اس لیے ممدانی کا ایک ایسے ملک کے اندر جو کہ سرمایہ داری کا گڑھ ہے، جہاں پہ وال اسٹریٹ ہے، اس ملک کے ایک شہر میں، نیو یارک میں، جو سب سے بڑا شہر ہے سرمایہ داری کا ملک سب سے بڑا امریکہ ہے، اور سرمایہ داری کا سب سے بڑا شہر، نمائندہ شہر نیو یارک ہے. وہاں سے ممدانی جیت جاتا ہے اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہہ کے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سرمایہ داری نظام کے اوپر بہت بڑی ضرب ہے، بہت بڑی ایک چوٹ ہے، اور یہ امریکہ میں نظر آ رہی ہے اس وقت. اسی لیے ٹرمپ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. دو وجہ ہیں نا. ایک تو ٹرمپ جو ہے وہ آئسولیٹ سمجھتا ہے ہو گیا امریکہ، چین کی وجہ سے بھی، اور یورپ کے اندر بھی جو جرمنی کی طرح کے ملک ہیں. پھر رشیا اپنا ایک معاملہ اس کا بھی ہے، وہ دنیا میں وہ اپنی بھی چاہتا ہے مونوپلائزیشن. تو امریکہ جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ انٹرنل ہے. وہ اپنے اندر یہ لیفٹ کی قوتوں کو بڑھتا دیکھ رہا ہے ٹرمپ. تو وہ اس کو اب ہارڈ ہٹ کرنا ہے. وہ ہارڈ ہٹ کر رہا ہے اس وقت. وہ کسی کو بخش نہیں رہا، کیونکہ جب کہتے ہیں نا جب لڑائی اپنی پیک پہ پہنچتی ہے تو پھر کوئی بھی اپنے ہتھیار کسی کو بھی وہ کہتے ہیں نا کوئی بھی ہتھیار وہ بچا کے نہیں رکھتا، وہ سارے ہتھیار پھینکتا ہے تاکہ لڑائی شدید جب ہو تو ہم اپنے تمام ہتھیار یوز کریں. تو اس میں آئیڈیالوجیکل ہتھیار بھی ہوتے ہیں، اس میں اسپیچز بھی ہوتی ہیں، اس میں لوگ اپنے نیریٹیوز کی بات بھی کرتے ہیں، اور ساتھ وہ اپنی ملٹری جو مائٹ ہے اس کو بھی اجاگر کرتے ہیں. تو امریکہ کر رہا ہے اس وقت، سب کے سامنے ہے. آپ کے وینیزویلا کا صدر اٹھا کے لے گیا ہے اور کوئی اس کو کہنے والا کچھ نہیں ہے. چائنا تک چپ بیٹھا ہے، سب آرام سے بیٹھے. ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر اس میں ہم کودتے ہیں تو یہ بہت بڑی لڑائی ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ زوران ممدانی ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہہ کے اپنے آپ کو امریکہ میں میئر کا الیکشن جیت کے نیو یارک کا میئر بن گیا ہے، تو یہ اب وہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ پوری دنیا میں اب سوشلزم کی آواز آنی چاہیے. پوری دنیا میں، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ میں، خاص طور پہ وہاں پہ جہاں پہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا. امریکہ میں تو پھر بھی لوگ تھوڑے سے خوشحال ہیں. یہاں پہ تو پتہ ہے کہ 40,000 روپیہ منیمم ویج ہے، وہ بھی نہیں ملتی لوگوں کو. اور یہاں پہ میں نے کہا کہ صاف پینے کا پانی تک نہیں ہے زیادہ تر پاکستانیوں کے پاس. تو ایسے ملک میں سوشلزم کی بات کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سوشلسٹ پارٹیاں بنیں. یہ ایسا عہد شروع ہونے لگا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیریمی کاربن کی صورت میں جس طرح وہ لیبر پارٹی کا چیئرمین بنا تھا انگلینڈ میں، لیبر پارٹی پھر 2 پارٹیوں میں سے ایک بڑی پارٹی ہے، تو وہ جیسا چیئرمین بنا تھا اور اس نے آ کے 6 بڑی انڈسٹریز کو نیشنلائز کرنے کی بات کی تھی، قومیانے کی بات کی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا ادھر بھی واقعہ ہوا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے انگلینڈ کے اندر سرمایہ داری نظام ادھر بھی ہے، اور بلکہ سرمایہ داری نظام سٹارٹ ہی انگلینڈ سے ہوا ہے. آپ کو پتہ ہوگا وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تو سٹارٹ ہوا تھا. تو اس سے پہلے مرکنٹائل کیپٹلزم تھا، وہ تو 15ویں صدی سے چل رہا ہے، 16ویں صدی سے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سوشلزم کی بات کرنا اب ناگزیر ہو گیا ہے. تو ہم اعلان کرتے ہیں، آج ہم نے اعلان کیا کہ ہم سوشلسٹ ہیں، اور ہم پاکستان میں ایک بڑی سوشلسٹ پارٹی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اب ہم بالکل اشاروں کنایوں میں بات نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ بات کریں گے. ہم سرمایہ داری نظام کے بخیے ادھیڑیں گے، ہم اس کے کیل نکال لیں گے، ہم اس کی پوری جو عمارت ہے اس کو آہستہ آہستہ
گرائیں گے، کیونکہ جب تک یہ عمارت گرے گی نہیں اس کی جگہ نئی عمارت بنے گی نہیں. تو برابری پارٹی آج یہ اعلان کرتی ہے کہ تمام پاکستان کے اندر جتنے بھی جاگیردار ہیں ہم ان کے سامنے ان کے مزاروں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں پہ جتنے سرمایہ دار ہیں ہم ان کے سامنے ان کے ملازموں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں پہ جتنے وڈیرے ہیں ہم ان کے سامنے ان کے ہاریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں پہ جتنے قبائلی سردار ہیں ہم ان کے سامنے ان کے قبائلی نوکر اور غلاموں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں پر جتنے بھی مطلب اس طرح کے لوگ جن کے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں ہم ان اداروں کے ملازموں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس ملک کے اندر جہاں جہاں پر بھی سرمایہ دار، جاگیردار، کھرب پتی، سیاستدان ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم ان کے ووٹر کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ ان کو ووٹ دے رہے ہیں ابھی، لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہم ایک واضح لکیر کھینچ رہے ہیں امیر اور غریب کے درمیان میں. سوشلزم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ طبقاتی تفریق ہی دنیا کی اصل کیفیت ہے اور دنیا کی اصل حقیقت ہے، اور اس کے اوپر ہی تمام سیاست بلڈ ہوتی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. مارکس نے کہا تھا، کارل مارکس نے، کہ یہ پوری دنیا کی جو تاریخ ہے یہ اصل میں طبقاتی جد و جہد کی تاریخ ہے. یہ کسی کو نظر آئے یا نہ آئے لیکن یہ ہے وہی. اور جو بھی لڑائیاں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سیاست میں، چاہے وہ سرمایہ داری نظام میں ہو رہی ہوں یا مکس اکانومی میں ہو رہی ہوں یا سوشلسٹ ملکوں میں ہو رہی ہوں یا لیفٹ کے ملکوں میں ہو رہی ہوں جیسے کیوبا وغیرہ، ہر جگہ کوئی بھی سیاسی لڑائی اس کے آخر میں جو ایک آپ کو بنیاد ملتی ہے وہ ملتی ہے کلاس وار، طبقاتی جنگ. اور یہ ہر وقت جاری ہوتی ہے. جیسے جب بھی کوئی ملازم کہتا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے چاہیے اور میں نے کام کم کرنا ہے، اور اس کا مالک کہتا ہے کہ نہیں آپ نے کام زیادہ کرنا ہے اور پیسے میں کم دوں گا، تو یہ جنگ ہے، یہ طبقاتی جنگ ہے. یہ طبقاتی جنگ ہر وقت ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہے، سڑکوں پہ، بازاروں میں، اداروں میں، فیکٹریوں میں، کھیتوں کھلیانوں میں، ہر جگہ یہ ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی کے اوپر پولیٹکس بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. پولیٹکس ایک سپر سٹرکچر ہے، اصل سٹرکچر جو ہے وہ اکنامک سٹرکچر ہوتا ہے، اور اکنامک سٹرکچر پاکستان کا جو ہے وہ سرمایہ داری نظام ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں پارٹیاں ان کو جو چلانے والے ہیں، شریف خاندان، بھٹو سرداری خاندان اور عمران خانوں جیسے لوگ جتنے بھی ہیں، یہ کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں. وہ مڈل کلاس اور غریب اور محنت کش کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اور نہ ہی وہ کبھی لینڈ ریفارمز کریں گے. تین یہ چیزیں کبھی نہیں کریں گے. ہم یہ تینوں چیزیں کریں گے جب حکومت میں آئیں گے. پہلا، ہم یہاں پہ زرعی اصلاحات اور زمینی اصلاحات اربن دونوں کریں گے. یہ جو مکان نہیں ملتا لوگوں کو، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو ہم یہاں پہ لینڈ ریفارمز کریں گے. ان میں سے کوئی نہیں کر سکتا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا، یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے. یہ تینوں پارٹیاں، مسلم نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، یہ جتنے مزید جعلی انقلابی بنے ہیں یہ کبھی لینڈ ریفارمز نہیں کریں گے. دوسرے نمبر پہ ہم آئی پی پیز کو، ہم بالکل صاف کہہ رہے ہیں، آئی پی پیز کو ہم نیشنلائز کریں گے. ہم حکومت میں آتے ہی بجلی کا مسئلہ ہی ختم کریں گے. ہم ان کو کمیا لیں گے، ہم ان سے چھین لیں گے آئی پی پیز کے جتنے بھی یہ پاور پلانٹس ہیں. کیونکہ اس ملک کے اندر سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ ہے ہی انرجی کرائسس، اور انرجی کرائسس کی وجہ سے یہاں انڈسٹری نہیں لگ رہی. اسی کی وجہ سے یہاں پہ عام لوگ جو ہیں وہ چھوٹا موٹا بزنس بھی نہیں کر پا رہے. اسی کی وجہ سے یہاں پہ کسی قسم کی انٹرپرینورشپ نہیں ہو رہی. اسی کی وجہ سے یہاں پہ لوگ ایون آئی ٹی کا کام کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ وہ بھی آخرکار انہی چیزوں کے اوپر چلتا ہے. بجلی کم آئے، بند ہو جائے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے دیہات میں، تو آپ کام بھی نہیں کر سکتے کسی قسم کا. تو آپ ایون آن لائن کام نہیں کر پائیں گے اگر یہ سارا کچھ آپ کے انفراسٹرکچر آپ کو پرووائڈ نہیں کیا جاتا. اور اس کے پیچھے سب سے پیچھے اس کے اندر انرجی کرائسس ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم کھربوں روپیہ کھلا چکے ہیں، کھربوں روپیہ ان آئی پی پیز کو، مالکوں کو کھلا چکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئی پی پیز جو ہیں ان میں 90% سے زیادہ جو آئی پی پیز پاور پلانٹس ہیں وہ پاکستانیوں کے ہیں. تو افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے اور یہ ساری پارٹیوں میں موجود ہیں. آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان جو بھی جعلی انقلابی بن رہا ہے، اس کی جو کابینہ تھی اس کے اندر رزاق داؤد تھے، اور وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اسی کی کابینہ میں ایک بابر تھے، وہ پورا نام مجھے ان کا بھول گیا ہے، بابر، بہرحال وہ بھی آئی پی پی کے اندر شیئر ہولڈر تھے. تو یہ کہاں سے اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو لینڈ ریفارمز یہ نہیں کر سکتے.
کہ تینوں پارٹیاں نہیں کر سکتی. دوسرا یہ آئی پی پی اس کے بارے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. اور تیسرا یہ پاکستان میں انڈسٹری نہیں لگا سکتے کیونکہ انڈسٹری انہوں نے خود لگانی ہے. جب وہ انڈسٹری لگائیں گے تو وہ پروفٹ کے اوپر لگائیں گے. جب پروفٹ آئے گا تو وہ انڈسٹری لگائیں گے. پروفٹ نہیں آئے گا وہ انڈسٹری بلکہ چلتی بند کر دیں گے. پھر وہ پرائیویٹائز کر دیں گے جیسے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا ہے. اور یہ کام تو شروع سے ہو رہا ہے. یہ عمران خان کے زمانے میں بھی ہوا ہے, اس سے پہلے لیگی گورنمنٹ میں بھی ہوا ہے, اس کے بعد یوتھ پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی ہوا ہے, پھر ابھی بھی ہو رہا ہے. تو یہ تو چل رہا ہے کیونکہ سرمایہ دار پارٹیاں ہیں, انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. پرائیویٹائز بھی کرنا ہے انہوں نے انڈسٹری کو, پاکستان کی جو پہلے سے ہے, جو نیشنل انڈسٹری ہے پہلے سے, اور یہ نیشنلائز تو کر بھی نہیں سکتے, لیکن یہ اپنی انڈسٹری بھی نہیں لگانا چاہتے. پاکستان میں انڈسٹری لگانے کے لیے یہ تیار نہیں ہے کیونکہ یہ جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ پروفٹ ملتا ہے یہ وہاں چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہاں سے اپنا کام اٹھا کے کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو زیادہ پروفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. ابھی آپ ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کو دیکھیں, وہ دبئی میں انویسٹ کر رہے ہیں, یہاں نہیں کر رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں ریٹرن آن انویسٹمنٹ زیادہ ہے. جب آپ سرمایہ دار پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے. تو اس کے مقابل کیا کرنا چاہیے؟ وہ صرف ایک سوشلسٹ پارٹی کر سکتی ہے. وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ ریاست کے تھرو انڈسٹری لگا سکتی ہے, جس کو ہم اسٹیٹ کیپٹلزم کہتے ہیں, یا اس کی اور بھی بہت سی فارمز ہیں. لیکن ریاست کو انڈسٹری لگانی پڑتی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں, کبھی بھی دنیا میں ایون بڑے بڑے سرمایہ دار ملک جو ہیں, ایڈوانس ملک, ان کے اندر بھی انڈسٹری انہوں نے خود پہلے لگائی ہے, یا لگائی ہے یا فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ایوب خان کے زمانے میں ایوب خان تک نے وہ کینیشین اکانومی جو کہتے ہیں نا, یا کینشین لوگ کچھ کہتے ہیں, اس کے جو نظریے کے تحت ایوب خان نے جو انڈسٹری اس زمانے میں لگی تھی اور خاندان بنے تھے بہت سارے, اس کے اندر ایوب خان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, لگا کے انڈسٹری ان کو دے دی تھی. یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا. انڈسٹری انہوں نے لگائی تھی اور لگا کے ان کو دے دی تھی. اور بھائی خود کیوں نہیں چلائی؟ خود چلانی تھی, لیکن چونکہ سرمایہ داری نظام چلانا تھا اس انڈسٹری بنا کے پیسے سے سارا دے دی سرمایہ داروں کو. تو یہ پورا ملک اب سرمایہ داروں کے حوالے ہے. جناح صاحب کے زمانے میں جب یونینسٹ ادھر آئے تو یونینسٹ نے آگے کیا گیا, یہ سارے کے سارے جاگیردار تھے, انہوں نے آگے اپنی اپنی جگیریں سنبھال لیں. اور اسی لیے 1951 میں جو سندھ کی اسمبلی تھی, اس میں سندھ کی اسمبلی میں 90% جاگیردار تھے. 1951 کی بات میں کر رہا ہوں, مطلب 1947 سے 1951 4 سال بنتے ہیں. پاکستان بننے کے 4 سال بعد بھی سندھ کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس میں 90% جاگیردار تھے. اور 1953 میں پنجاب کی اسمبلی میں 80% جاگیردار تھے. تو یہ ملک کیسے چلنا تھا؟ اس ملک کے نظام میں کیسے آرمی نے نہیں آنا تھا؟ کیسے اس ملک کے نظام میں اور اداروں نے نہیں گھسنا تھا؟ جب آپ نے سارا نظام ہی جاگیرداروں سرمایہ داروں کے حوالے کیا ہوا ہے اور وہ ملک نہیں چلا رہے کیونکہ ان کو پروفٹ نہیں مل رہا. جب وہ پروفٹ نہیں مل رہا تو وہ ایسی چیز کریں گے ہی نہیں جو ان کے بارے میں نہیں آتی. اور عوام بھاڑ میں جائے, عوام کو ملے نہ ملے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب آپ یہ نظام چلائیں گے, ٹوٹا پھوٹا کیپٹلزم چلائیں گے, تیسری دنیا کا بہت ہی بیہودہ قسم کا, فرسودہ قسم کا سرمایہ داری نظام چلائیں گے, جبکہ پاکستان کی ٹوٹل اکانومی جو ہے وہ اس وقت $400 بلین بھی نہیں ہے, اور امریکہ کی اس وقت تقریباً $34,000 بلین ہے. پاکستان کی صرف کتنی ہے؟ $400 بلین, اور امریکہ کی ہے $34,000 بلین. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ بک بک کرتے ہیں آپ کے ساتھ سارے جو سرمایہ داری پارٹیاں ہیں, پاکستان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. یہ اس نظام کے اندر اگلے 100 سال بھی بیٹھے رہیں گے تو یہاں پہ 50% لوگوں کو بھی خوشحال نہیں کر سکتے. اگلے 100 سال میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے. اس وقت تو امریکہ میں غریب آدمی کا برا حال ہے, تو پاکستان میں کیا بنے گا؟ تو اس لیے دیکھیں, ایک بات سمجھ لیں, آپ میرے دوست ہیں, آپ صحافی حضرات ہیں, آپ مڈل کلاس ہیں, آپ ورکنگ کلاس ہیں, آپ غریب ہیں. ہماری پارٹی آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے. ہم لینن کو دیکھتے ہیں, ہم کارل مارکس کو دیکھتے ہیں, ہم فریڈرک اینگلس کو دیکھتے ہیں. یہ جنونی ٹائپ لوگ تھے, یہ اپنی بات کہتے کہتے مر گئے. ہم بھی وہی ہیں. ہم میں سے کوئی بوٹ پالشیا نہیں ہے, ہم نے کبھی بوٹ پالش نہیں کیے. میں نے کل کہا تھا ایک اور ڈیجیٹل میڈیا میٹ اپ پہ کہ میں تو اپنے بوٹ پالش نہیں کرتا. میرے گھر والے کہتے رہتے ہیں بوٹ تو صاف کر لیں اپنے, تو میں کسی کے بوٹ کہاں پالش کروں گا؟ تو ہم نے کوئی بوٹ پالش نہیں کرنے.
اگر آپ لینن کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اصل انقلابی کون لوگ ہوتے ہیں. نہ ہمیں کوئی عہدہ چاہیے، نہ ہمیں کوئی طاقت چاہیے، نہ ہمیں پیسہ چاہیے. ہمیں اس ملک کی خوشحالی چاہیے، اور اس ملک کی خوشحالی کا مطلب ہے اس ملک کے لوگوں کی خوشحالی. ملک کچھ نہیں ہوتا لوگوں کے بغیر. ملک صرف پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں اور میدان کا نام نہیں ہوتا. اصل میں ملک جو ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں ان کا تو برا حال ہے. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو گمراہ کیا گیا ہے. آج تک اداروں کی انوالومنٹ تو جو ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ ہماری پارٹیاں خود بے شرمی کرتی ہیں، ان کے بوٹ پالش کرتی ہیں. سیاست میں بوٹ پالش کر کے آیا جاتا ہے، اقتدار لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مظلوم بن کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، اور ایک لڑائی ایسی شروع کی جاتی ہے جس کے اندر لوگ کھو جاتے ہیں. وہ اپنے اصل حقوق کے لیے لڑتے نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں. سرمایہ داری پارٹیوں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پہ ایک عام غریب لڑکا لڑکی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، نہ اکانومی کا پتہ ہے اس کو، نہ اس کو کسی اور چیز کا پتہ ہے. وہ نیریٹو جو پھیلا رہے ہیں کھربوں روپیہ لگا کے، اربوں روپیہ لگا کے، بڑی بڑی پارٹیاں ان کے پیچھے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، باہر ایکسپیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شہباز گل جیسے لوگ، اور یہ جو ارسلان خالد اور اظہر مشوانی اور یہ جبران الیاس اور اس طرح کے سارے، اور اس طرح کے میزونری کے بھی بہت سے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، یہ اپنے عیاشیاں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. یہ عادل راجہ وغیرہ، یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں، یہ یہاں پہ فساد پھیلا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں. اس ملک کے اندر فساد اور انتشار پھیلے گا تو ان کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو وہاں ڈالر کما رہے ہیں آپ کو پاگل بنا کے، اور ان لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اگر آپ نواز شریف کو کہیں گے وہی بیٹھے رہے، شریف خاندان، آپ کہیں گے پیپلز پارٹی کو بیٹھے رہیں، نہ یہ خوشحالی دے سکتے ہیں آپ کو، اور نہ عمران خان اگر جیل سے واپس آ جائے تو آپ کو دے سکتا ہے. کیونکہ میں ختم کر رہا ہوں جی، کیونکہ یہ سرمایہ داری نظام کے علمبردار ہیں، یہ اس کے محافظ ہیں، اور ہم سرمایہ داری نظام کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم اس پہ رہنے میں مجبور ہیں، لیکن ہم سوشلسٹ لوگ ہیں، اور ہم نے آج اعلان کر دیا ہے کہ برابری پارٹی ایک سوشلسٹ پارٹی ہے، اور ہم پاکستان میں اور پوری دنیا میں سوشلزم، عالمی سوشلزم، اس کو قائم کرنے کے لیے جتنی جدوجہد ہے وہ کر رہے ہیں، اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور وہاں میں جاتے رہیں گے. اور اب ہماری یہ جدوجہد اور تیز ہو جائے گی کیونکہ ہم نے پوزیشن لے لی ہے. اب ہم نے اپنا مورچہ سنبھال لیا ہے. پہلے ہم بتاتے نہیں تھے کہ ہم سوشلسٹ ہیں، لیکن ہم بتا رہے ہیں، ببانگ دول بتا رہے ہیں. اور بس یہی آپ کو بتانا تھا کہ یہ ہمارا اعلان ہے، اور آپ اس میں ہماری مدد کیجیے گا، آپ ہمیں سپورٹ دیجیے گا، کیونکہ اس ملک کے اندر اب دو ہی پارٹیاں ہوں گی آئندہ. ایک طرف سوشلسٹ برابری پارٹی ہوگی، اور دوسری طرف مسلم نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. یہ تینوں ایک سرمایہ دار پارٹی ہوگی جس کے تین دھڑے ہیں، اور جو ایک ہی ہیں اصل میں، لیکن یہ آپس میں لوگوں کو لڑا رہے ہیں اپنے ناموں پہ، جبکہ خود یہ کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں، اور ان کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ نے بات کی کہ اس ملک کے سرمایہ کو اس کی محنت کا معاوضہ کم از کم کس لیول پہ ملے گا، اور جو مل اونر ہے، جو کسان ہے، اس کو اس کی محنت کا معاوضہ کس معاملے میں ملے گا تاکہ یہ لڑائی نہ ہو. اور دوسرا، اس وقت ونزویلا کے اوپر حملہ ہوا، امریکہ میں یہ ہے کہ جو پہلا سوال آپ کا ہے نا، جو سرمایہ داری نظام ہے اس کے اندر مفاہمت کرتے ہیں لوگ غریب اور امیر کے درمیان میں، اور سرمایہ داری نظام کے اندر جو ریفارمز کرنے والے ہیں، جن کو ہم ریفارمسٹ کہتے ہیں یا اصلاح پسند کہتے ہیں، وہ یہ ریفارمز کرتے ہیں، یہ اصلاحات کرتے ہیں. سوشلسٹ ان پہ بلیو نہیں کرتے. میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بتاتا ہوں، چھوٹا سا انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کے اندر ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے. کتاب انہوں نے لکھی تھی جب وہ جیل کی کال کوٹری میں تھے، اور وہ ان کو پھانسی دی جانے والی تھی، اور انہوں نے ایک کتاب اسمگل کی تھی. کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس چیز پہ جو بھی ان کو ملتا تھا اس پہ لکھ کے بھیج دیتے تھے باہر. اس کا نام تھا اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اگر مجھے قتل کر دیا گیا. اس کے اندر ایک وہ پیراگراف میں کہتے ہیں، جو آپ نے بات کی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے غریب اور امیر کے درمیان میں مصالحت کرانے کی کوشش کی، جبکہ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کو آخرکار ایک ہی طبقے کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے. یہ میں نے نہیں کہا، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا، اور وہ اس میں سے نکلے تھے، ان میں سے گزر کے باہر نکلے تھے. تو یہ تاریخی سبق ہے. پوری دنیا میں انقلابات کی تاریخ میں
آدھا انقلاب کرنے والا ہمیشہ جو ہے نا اس کو قبر نصیب ہوتی ہے، اور وہ بھی بڑی بری والی. وہ کہتے ہیں ون ہو برنگز ہاف اے ریولوشن ڈگز ہز اون گریو. یہ بہت بڑی سینگ ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ لڑائی جو ہے آخرکار انسانوں کی وہ امیر اور غریب کی ہی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ہر لڑائی کے پیچھے آخرکار یہی معاملہ نکلے گا. گھروں کی لڑائیوں میں بھی آخرکار آپ دیکھیں گے تو پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے. بھائیوں کی لڑائی میں آخر میں پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے. مالک ملازم کی لڑائی میں پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے. ہر جگہ پیسہ ہی آخرکار اس کی وجہ ہوتا ہے یا بنیاد ہوتا ہے. تو یہ آپ بھول جائیں کہ یہ مفاہمت ہو سکتی ہے، مفاہمت نہیں ہو سکتی. اس دنیا کو اگر چینج کرنا ہے تو غریب آدمی کو متحد ہو کے 95% غریب آدمی کو اور مڈل کلاس کو متحد ہو کے 5% کے خلاف اسٹرگل کرنی پڑے گی. اور پھر وہ 5% اور یہ 95% مل کے اکٹھے رہیں گے اور پھر خوشی سے رہیں گے. لیکن نظام سوشلزم ہوگا، کیپٹلزم نہیں ہوگا. اور دوسرا آپ نے جو سوال کیا ہے، دیکھیں آپ نے کہا کہ ہم احتجاج کریں اور سارا کچھ کریں. اس ملک کے اندر تو کسی کو، لڑکے لڑکیوں کو، عورتوں مردوں کو سوشلزم کا مطلب ہی نہیں پتہ. ان کو یہ بھی نہیں پتہ لیفٹ اور رائٹ کیا ہوتا ہے. بلکہ مزے کی بات ہے کچھ عرصہ پہلے عمران خان ایک عجیب کو غریب بات کر رہا تھا اور میں بڑا حیران ہوا تھا کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے. کہتا ہے لیفٹ اور رائٹ ختم ہو گیا. اور یہ جب اس نے کہا ہے نا، اسے بنی سینڈرز الیکشن لڑ رہا تھا پھر بھی اس نے کہہ دیا. کہتا ہے لیفٹ اور رائٹ ختم ہو گیا دنیا میں، اب صرف رائٹ اینڈ رانگ ہے. اب اس سے زیادہ بے سرو پا گفتگو ہو سکتی ہے؟ رائٹ اینڈ رانگ ہمیشہ ریلیٹیو ہوتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی کا رائٹ کسی کا رانگ ہوتا ہے اور کسی کا رانگ کسی کا رائٹ ہوتا ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں دنیا میں جو ہر ساری چیزوں پہ متفق ہو کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے. ملکوں کے اندر بھی رائٹ رانگ فرق ہوتے ہیں، گروہوں کے درمیان میں رائٹ رانگ فرق ہوتے ہیں، سیاست میں بھی رائٹ رانگ فرق ہوتے ہیں. تو رائٹ اینڈ رانگ کی کوئی سیاست نہیں ہوتی. سیاست ہمیشہ لیفٹ رائٹ کی ہوتی ہے. سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کو آپ نے کچھ دینا ہے، جو اس کی ضروریات ہیں، جو اس کی سہولیات ہیں، جو اس کے حقوق ہیں، جو اس کی آزادیاں ہیں، وہ آپ نے اس کو دینی ہیں. اگر آپ نہیں دے سکتے، میں جی ایک ختم کر دوں پھر آپ کے لیے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس ملک میں احتجاج وغیرہ کا کوئی فائدہ ہے. پہلے طبقاتی شعور دینا ہے. طبقاتی شعور دینے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ چھوٹے موٹے احتجاج کر لیجیے، وہ ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن کوئی بڑا احتجاج کرنا وہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک شعور نہ آئے. یہاں پہ لوگوں کو کلاس کا پتہ نہ چلے، طبقات کا پتہ نہ چلے، ان کو پتہ نہ چلے سوشلزم کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہ چلے بائیں بازو کیا ہوتا ہے. اس کو باقاعدہ ختم کیا گیا ہے. ہم اس کو دوبارہ سے اجاگر کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا پہلا جو کام ہے وہ تعلیم اور شعور ہے. اور ہم فساد نہیں چاہتے، ہم وائلنس نہیں چاہتے، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں. ہم اپنی سٹرگل جو ہے وہ تعلیم اور شعور دینے سے ہی سٹارٹ کریں گے اور آخر میں اینڈ بھی اسی پہ کریں گے. ووٹ بھی ہمیں اگر ملے گا تو ہمارا نعرہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں نعرہ تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں، مجھے اس کے لفظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے اور امن کے تھرو ہم نے یہ جو بھی کرنا ہے سو کرنا ہے. تو میں ابھی آپ کو بتا دوں گا. جناب آپ، ہاں جی، کہ جو آخری آپ نے بہت ہی مطلب زبردست سوال پوچھا ہے، کیونکہ یہ اس کے پیچھے پورا تاریخی پس منظر ہے. میں ساری پہ تو نہیں جاؤں گا لیکن چھوٹی سی بات کروں گا. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر میں نے بھی بتایا کہ ادارے کب انوالو ہوئے. فوج یہ 1954 سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا. 56 میں تو باقاعدہ قرارداد مقاصد آنے کے بعد یہ آپ سمجھیں کہ ملٹری سیکرٹری جو ہے وہ بڑا ہوتا تھا تمام بیوروکریسی سے، جو سول بیوروکریسی تھی. اور یہ سب کو پتہ ہے وہ اس وقت سے سٹارٹ ہو گیا تھا. اور ایوب خان تو اس کے بعد میں آیا نا. یہ تو اس وقت سے سٹارٹ ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ جناح صاحب اپنے ساتھ جو لوگ لے کے آئے تھے، جناح صاحب بڑے زبردست آدمی تھے، لیکن ان کو پتہ تھا. انہوں نے کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، انہوں نے کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. اور لیکن چونکہ جلدی وہ فوت ہو گئے اور کچھ ہو نہیں سکا، انہوں نے کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی. لیکن اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ فوت ہو گئے اور کیا ہوا ان کے ساتھ، یہ ایک علیحدہ تاریخی سوال ہے. لیکن اس کے بعد ایک بات ہمیں پکا پتہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں پاکستان کے اندر وہ ساری کی ساری بوٹ پالس سے بنی ہیں. اب اگر آپ کی سیاسی پارٹیوں کا کردار یہ ہے، ان کا کریکٹر یہ ہے کہ وہ بوٹ پالش کر کے اقتدار میں آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہوتا ہے، انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے، انہوں نے شہرت کمانی ہوتی ہے، انہوں نے پاور اکٹھی کرنی ہوتی ہے، عہدے لینے ہوتے ہیں. تو پھر آپ جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ
آدھا الزام ہی دے سکتے ہیں نا. آدھا الزام پہلا الزام تو ان کے اوپر ہے کیونکہ سیاست وہ نہیں کر رہے, وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے, سیاسی پارٹیاں یہ ہیں, لیکن یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. ہم تو وہ نہیں کرتے, ہم عوام میں جائیں گے. اسی لیے کوئی نکلتا نہیں ہے ان کے لیے, کبھی کوئی نہیں نکلا. عمران خان کے لیے بھی کوئی نہیں نکلا. یہ جو نکلتے ہیں نا تو وہ وینیزویلا کی طرح نکلتے ہیں. جب وہ ہیگو چاویز کو اندر کیا, لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور اس کو جیل سے نکال کے انہوں نے دوبارہ میڈیا پہ بٹھا دیا. اس نے کہا کہ میں صدر ہوں دوبارہ. تو یہ والی جو عوام کے ساتھ آپ کی ایک جڑت ہوتی ہے, ووٹ کی حد تک نہیں ہوتی, پھر وہ ان کے شعور تک آپ پہنچے ہوتے ہیں اور آپ طبقاتی شعور کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں. وینیزویلا نے کیا کیا تھا, انہوں نے نیشنلائز کر لی تھی ساری امریکن انڈسٹری جتنی بھی تھی. انہوں نے جتنا بھی آئل کا وہ تھا جو امریکن قبضہ تھا, انہوں نے اس پہ نیشنلائز کر لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم یہی پیسہ جو ہے اپنے ملک میں لوگوں پہ لگائیں گے. اس لیے لوگ اس طرح کھڑے ہو گئے. انہوں نے کیا کیا ان میں سے کسی نے؟ یہ تو سارے کھاتے ہیں, پیسے کھاتے ہیں اور اپنے کام کرتے ہیں. تو اس لیے جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس ملک میں اداراتی ریفارمز ہونے ہیں, اگر اداروں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, اس کے لیے ایک بہت بڑی عوامی قوت چاہیے جس کی ٹرانسلیشن سیاسی ہو, سیاسی قوت ہو وہ, اور وہ سیاسی قوت اتنی بڑی ہو کہ کوئی ادارہ اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. اور اس کے لیے آپ کو جڑت چاہیے ہوتی ہے شعوری طور پہ لوگوں کے ساتھ. آپ کو لوگوں کو لیڈرشپ بھی دینی پڑتی ہے. آپ کو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ پارٹی آپ کی ہے اور آپ اس کے سٹیک ہولڈر ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ووٹر ہیں صرف, یا کارکن ہیں, یا نعرے مارتے ہیں, یا بینر لگاتے ہیں, بلکہ آپ میں سے ہی بتدریج ایک پروگرام کے تحت آپ کے درجات ہیں, آپ کیسے اوپر لیڈرشپ کے اندر آتے ہیں. کمیونسٹ پارٹی اور چائنا میں بھی ایسے ہوتا ہے. لوگ عام سا آدمی جوائن کرتا ہے اور اس کی محنت کے اوپر ہوتا ہے, اس کی علم پہ ہوتا ہے, اس کی دلیری پہ ہوتا ہے, اس کی منظم کرنے کی قوت پہ ہوتا ہے کہ وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں آف چائنا میں وہ اوپر چلتا جاتا ہے, عام آدمی ہوتا ہے وہ. اسی طرح کی کوئی پارٹی پاکستان میں ہے نہیں. یہ سارے خود سب سے بڑے وہ لیڈر ہوتے ہیں شروع سے. میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا, اسی لیے ہم تو انقلابی لوگ ہیں. میں تو الیکشن اس لیے نہیں لڑ رہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے کوئی لالچ ہے ہی نہیں کسی چیز کا. میں نے لالچ, کیونکہ لینن کو بھی لالچ نہیں تھا. میرے آئیڈیلز آپ دیکھیں نا, میں تو انبیاء علیہ السلام کو دیکھتا ہوں, ان کے اندر کوئی لالچ نہیں تھا. اس کے بعد انقلابیوں کے اندر کوئی لالچ نہیں تھا. تو جب لالچ ہی نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ جو لوگ ہیں عام لوگ, انہوں نے لیڈ کرنا ہے پاکستان کو. تو جو ادارہ ہے نا, یہ ریفارمز نہیں ہو سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ صرف ہم کر سکتے ہیں. اور آخری بات کہ روس کے اندر جب انقلاب ہوا تھا نا, روس کے اندر, تو انقلاب روس کا ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر انقلاب کرنے والوں کے ساتھ فوج آ کے کھڑی نہ ہو جاتی. اور وہ طبقاتی بنیادوں پہ کھڑی ہوئی تھی, شعوری طور پہ کھڑی ہوئی تھی. ایسے نہیں کھڑی ہو گئی تھی کہ جی جرنیلوں نے کہا کہ ساتھ کھڑے ہو جاؤ. وہ پوری فوج جو ہے, کیونکہ اس وقت ان کا نعرہ تھا لینڈ پیس بریڈ. انہوں نے کہا تھا زمین, امن اور روٹی. روٹی کا اتنا بڑا مسئلہ تھا. جنگ عظیم ہو رہی تھی, پہلی جنگ عظیم, اس کے اندر لڑائی پڑی ہوئی تھی. ان کے سارا پیجنٹری جو تھی, ان کی جو مطلب کسان تھے, کھیت مزدور تھے, وہ سارے کے سارے فوج میں گئے ہوئے تھے, لڑ رہے تھے, مر رہے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ نعرہ دیا اور فوج کو سمجھ آئی کہ نہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی قسمت بدلیں گے, کیونکہ یہ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو جب فوج نے یہ دیکھا, تو جب بولشوک پارٹی نے انسرکشن کی, انقلابی جدوجہد اسٹارٹ کی, لینن اور ٹروٹسکی نے جب کی, تو اس کے بعد فوج ان کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی اور ورکر کھڑا ہو گیا جتنا بھی پرولٹیریٹ تھا. اس کے بعد انقلاب ہوا. تو یہ تاریخ کا سبق ہے. تاریخ میں آپ کبھی بھی اداروں کو گالیاں نکال کے سیاسی مقصد حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ اداروں کے پاس اپنی آئینی قوت بھی ہوتی ہے اور ان کے پاس افرادی قوت کے علاوہ کئی ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ملٹری قوت بھی ہوتی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے ساتھ ان کو گالیاں نکال کے کیا کریں گے؟ آپ کو چاہیے ان کے ریفارمز کے لیے جو آپ نے کرنے ہیں ان کے لیے, نہ تو ان کے بوٹ پالش کریں, پہلا مرحلہ, اور دوسرا مرحلہ یہ کہ آپ عوام میں جائیں اور عوام کو شعوری طور پہ تیار کریں کہ انقلاب کس طرح کا آئے گا, جس میں آپ کا سٹیک کیا ہوگا. اس کے بعد فوج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, تمام ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ طبقاتی سوال کھڑا ہو جائے گا. اگر اس ملک کے اندر ایک طبقاتی سوال کھڑا ہوتا ہے امیر غریب کا, یہاں پہ کلاس کوشچن کھڑا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ملک بدلے گا. ادروائز میں نے آپ کو کہا کہ 100 سال بھی لگے رہیں گے سرمایہ داری نظام کے اندر, تو آپ 50% پاکستانیوں کو بھی خوشحال نہیں کر سکتے. آپ نے کہا جتنی بھی پارٹیاں اب تک جو اقتدار میں بوٹ پالش کرتی ہیں, آپ بوٹ پالش کیے بغیر آپ کی پارٹی کیسے اقتدار میں ہے؟ ابھی تو سارا بولا ہے یار, ابھی
मिलेंगे? अभी तो बोला है सारा यार, तो टोटल बोल दिया है। आप इसको सुन लीजिएगा, फिर दोबारा सुन लीजिएगा। आप वैसे भी आप सो रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। आपकी पार्टी जुड़ने की पार्टी है जी और आपको ये उम्मीद है कि अजीम आपको वोट चौधरी सेवन अजीम साहब, बहुत ही अच्छी आपने बात की है। ये सबसे बड़ा मैदान है लाहौर प्रेस क्लब हमारे लिए। आप कह रहे हैं ना मैदान में आए, यही हमारा मैदान है। हमने सबसे पहले मीडिया के थ्रू लोगों तक जाना है। ये करोड़ों का मुल्क है, इसके अंदर मैं सड़क पे खड़ा हो जाऊंगा तो उसकी खबर किसी को पता नहीं चलेगी, मैं सड़क पे एक ही जगह खड़ा हूँगा। तो मीडिया जब से टेलीविज़न आया है, जब से उसके बाद केबल, उसके बाद सारा कुछ जो भी आप देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू ही आपको लोगों तक बात पहुँचानी पड़ती है। तो वो तो मैं मैदान में तो हम हर वक्त होते हैं। हमारी पार्टी हमारे अपने पैसों से चलती है, हम कुर्बानियाँ देते हैं उसके लिए। कोई इस मुल्क में अपने पैसों से पार्टी नहीं चलाता, कोई भी नहीं चलाता। इनके पीछे इन्वेस्टर होते हैं। हम तो इन्वेस्टरों के ख़िलाफ़ हैं, तो हम इन्वेस्टर से पैसे कैसे लेंगे? तो इसलिए देखें, ये जो पार्टी है, कभी आप हमारे साथ आएँ, आके बात करें, आपको पता चलेगा कि हम कितनी कुर्बानियों से ये पार्टी बना रहे हैं। और मैदान में इंशाल्लाह आएंगे, आप हमारे साथ खड़े होइए। हमारा तबका एक है, हम सब एक ही तबके से हैं। इधर कोई भी आपके चैनल का सरमायादार मालिक इसमें मौजूद नहीं है, हम ही हैं सारे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, पाकिस्तान बराबरी पार्टी, वो एक अलग पार्टी थी, तो उसको डीलिस्ट किया था हमने। तो इलेक्शन लड़ा है, हमारे 35 लोग इलेक्शन लड़े हैं। हमारे पार्टी का नाम है बराबरी पार्टी पाकिस्तान। तो हम डीलिस्ट नहीं हुए थे। हाँ जी, निजाम की इतना ताकतवर है कि लेस्को ने आपके खिलाफ जो है झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया था। कैसे आप अपनी पार्टी को चलाएंगे, लोगों की बराबरी की बात कैसे करेंगे? बस आपके साथ मिलके करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ मिलेंगे तो हम ये कर लेंगे। और जो मुकदमा हुआ था उनकी भी मुंह की खानी पड़ी। मैं तो उनको कहता होता हूँ, लेस्को को दोबारा कह रहा हूँ कि दोबारा आओगे, दोबारा ये करूँगा तुम्हारे साथ, मीटर भी छीन लूँगा और जो तुम्हारे साथ हुआ था फिर वही करूँगा। क्योंकि ये किसी भी पाकिस्तानी का आके बग़ैर बताए फजूल में उतार के मीटर लेके नहीं जा सकते। क्योंकि अगर वो लेके जाते हैं तो वो टेम्पर कर सकते हैं। आप क्या करेंगे बाद में? वो कहते हैं कि जी हम ये आपका ख़राब था। अगर मैं उनसे मीटर ना छीना होता तो मैं अपनी जो वो बेगुनाही है वो भी उसका सबूत ना दे सकता। वो मैंने जब उनको दिया है तो ख़त्म होगी बात। और अदालत से, पुलिस से और लेस्को से, तीनों से इनको ये रिलीफ में ख़त्म, मुकदमा हुआ, खारिज हुआ। और ये लोग जो है इन्होंने माफ़ी मांगी है मेरे से, लेस्को के लोगों ने, और मैंने उन लोगों को माफ़ किया है। क्योंकि वो लोग, उनकी नौकरियों के पीछे मैं नहीं हूँ। इनके बड़े लोगों ने मुझे कहा कि इनको छोड़ दें, तो मैंने फिर मुआहदा ये जब किया है उसमें लिखा सिर्फ ये है कि मैं उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। और ये भी उन्होंने खुद लिखा है कि ये जो साजिश हुई है ये जवाद अहमद के ख़िलाफ़ हुई है। अच्छा, आपने दादा जल्दी इस्लात की बात की है। कल GISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ASP की लाजवाब कुर्बानियों का जिक्र किया। बड्डी साहब, आपने ना आज उन्होंने ASP की लाजवाब कुर्बानियों का जिक्र किया जी। मतलब ये पहली मरतबा हमने देखा कि इदारे के एक रिप्रेजेंटेटिव ने उन्होंने इसका लातब किया, उनको सलाह दी। वरना माजी में इसी कौम के सामने ASP के लोगों को गद्दार तक डिक्लेयर किया जाता रहा। हाँ जी, तो ये जो इस लेवल पे इदारे के अंदर एक इस्लाह आई है, इस्लाह का पहला वो आया कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं वतन के लिए, चाहे ASP के लोग हों, चाहे पीपल्स पार्टी के बाकी लोग हों, और जो वतन के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, तो आप ये तो एक पॉजिटिव साइड आ गया है। बिल्कुल है, इदारा जो है वो भी लोगों को कुर्बानी बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनको भी प्रेशर पड़ा है ना जी, उनको भी प्रेशर पड़ा है। और ये PDA का प्रेशर नहीं है सिर्फ, ये एक सियासी प्रेशर है। इनकलाब के लिए भी कोई राह निकल सकती डेफिनेटली निकलेगी। जितने अदारे अपनी बैकफुट पे जाएंगे और अपने आइनी किरदार की तरफ जाएंगे तो सियासी स्पेस बढ़ेगी। सियासी स्पेस उसमें कम होती है जब अदारे तजावुज़ करते हैं अपनी हदूद से। और जब अदारे अपनी हदूद में वापस जाते हैं, सियासत खुद ब खुद पनपती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।